الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ اصول تحقیق کے حوالے سے ہم نے پچھلے لیکچرز میں مفروضہ کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ مفروضہ ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے، اور کسی بھی ریسرچ کے پروسیس میں اور کسی بھی تحقیق کے عمل میں مفروضے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ مفروضے کی تعریف ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ مفروضہ مطالعے پر مبنی اس تجربی قیاس کو کہتے ہیں جس کی تحقیق کے ذریعے آزمائش کی جاتی ہے یا کی جانے والی ہوتی ہے۔ تو مطالعے پر مبنی تجربی قیاس، مطالعے پر مبنی تجربی قیاس کیا ہے؟ تجربی قیاس ایک ایسی حقیقت ہوتی ہے کہ جس کا پتہ آپ کو کسی لمبے چوڑے تحقیق کے پروسیس کے نتیجے میں نہیں، بلکہ آپ کے اپنے مشاہدے کے نتیجے میں، اور آپ کو خود اپنے ماحول کے مطالعے کے نتیجے میں، اور آپ کے اپنے تجربے کے نتیجے میں کہ جس کے بارے میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مثلاً بعض حقائق ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو انڈرسٹوڈ ہیں، جو بدیہی ہیں، کہ جس کے لیے کسی لمبے چوڑے پروسیس کی اور کسی تحقیق کے عمل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم یہ بات ذکر کر سکتے ہیں کہ مثلاً ممتا کا جذبہ جو ہے وہ جانوروں میں بھی موجود ہے۔ یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے۔ ہمارے گھروں میں لوگ اگر مرغیاں پالتے ہیں، لوگ بکریاں پالتے ہیں، لوگ دیگر مویشی پالتے ہیں، یا بعض لوگ شوقین حضرات دیگر مختلف جانور پالتے ہیں، یہ ایک کامن احساس ہے، یہ ایک عام عمومی فطری بات ہے، اور سب کے مشاہدے میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو ممتا کا ایک جذبہ ہے، یہ اللہ رب العالمین نے جس طرح انسانوں کو دیا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ جذبہ جانوروں کو بھی ودیعت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دیا ہے۔ یہ ایک عمومی مشاہدہ ہے، یہ ہمارا ایک تجربہ ہے، یہ ہمارے ایک مشاہدے اور مطالعے کی بات ہے۔ یا اسی طرح اس بات کو سب بخوبی جانتے ہیں کہ سیکھنے کی استعداد جو ہے وہ بچوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ بچپن کی عمر جو ہے وہ سیکھنے کے لیے سب سے موزون عمر ہوتی ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کے مختلف اسباب بیان کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بچہ اپنے ماحول کو اجنبی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور اسے کسی بھی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اور اس کے اندر یہ ظام اور یہ گھمنڈ نہیں ہوتا کہ میں اگر سوال پوچھوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں اگر کسی بات کے بارے میں پوچھوں گا تو مجھ پر کوئی فتویٰ لگا دیا جائے گا، یا مجھے یہ کہا جائے گا کہ اچھا تمہیں اس چیز کا بھی نہیں پتہ۔ تو کسی خوف اور ڈر کے بغیر، کسی ایسے سابقہ احساس کے بغیر بچہ جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں پوچھتا ہے۔ جو بھی اجنبی، جو چیز اس کے لیے ناآشنا اس کے لیے ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے بارے میں اپنے ماں باپ سے پوچھتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے، وہ اپنے اساتذہ سے پوچھتا ہے۔ اب یہ بات کیا ہے؟ یہ ایک کامن بات ہے، یہ ایک بدیہی، ایک انڈرسٹوڈ حقیقت ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے مشاہدے میں، اور جو ہمارا مطالعہ اور جو ماحول کا ادراک اور ہمارا تجربہ ہمیں جس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ تذکیر اور تانیث کا سلسلہ ہے، انسانوں میں ہے، تذکیر اور تانیث کا سلسلہ ہے، حیوانات میں ہے، تذکیر اور تانیث کا سلسلہ ہے، جمادات میں ہے۔ تو جس چیز کے سمجھنے کے لیے آپ کو کسی لمبے چوڑے پروسیس کی ضرورت نہیں ہے، جو 2 اور 2 مساوی 4 کی طرح آپ کے سامنے ایک حقیقت آ جاتی ہے، وہ ایک تجربی قیاس ہے، وہ ایک ایسا مطالعہ ہے کہ جو بدیہی ہے، کہ جو انڈرسٹوڈ ہے، اور
جو آپ کے سامنے موجود ہے، تو مفروضہ جو ہے مطالعے پر مبنی اس تجربی قیاس کو کہتے ہیں، یعنی اس تجربی قیاس کی بنیاد پر آپ ایک چیز کو فرض کر کے آپ اسے پیش کرتے ہیں، لیکن اس کی ابھی آزمائش ہونی ہے، ابھی اس کی ٹیسٹنگ باقی ہے۔ آپ نے قیاس کیا، آپ نے اپنے اس سابقہ علم اور سابقہ تجربے اور سابقہ مشاہدے کی بنیاد پر کہ جو علم آپ کا موجود تھا اس کی بنیاد پر آپ نے ایک حکم لگایا۔ اب یہ جو تحقیق کا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ اس مفروضے کو ٹھیک ثابت کرتے ہیں یا وہ مفروضہ غلط ثابت ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور مفروضہ، نیا مفروضہ وجود میں آ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعے کے مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ انسانی مزاج اور انسانی فطرت کے مطابق ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جذباتیت کی بنیاد پر اس کے اسباب کو بیان کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ ٹھوس حقائق کی بنیاد پر جذباتی کیفیت کو چھوڑ کر ٹھوس حقائق کی بنیاد پر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کے اسباب کو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہی وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں کیا ہوتا ہے، جس مرحلے میں مفروضہ کی تشکیل ہوتی ہے۔ مفروضہ کے درست ہونے یا درست نہ ہونے کے بارے میں حقیقی علم اور اس کا حقیقی پتہ کب چلتا ہے، وہ اس کی ٹیسٹنگ کے بعد ہوتا ہے، وہ اس کی آزمائش کے بعد ہوتا ہے۔ مفروضہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ حتمی علم نہیں ہے بلکہ وہ ایک عارضی بیان ہے۔ مفروضہ کئی علوم کا یا کئی تصورات کا ان کا ایک مرکب ہوتا ہے اور ان کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ ایک ایسی پیشگوئی ہے کہ جو پیشگوئی غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ ایک چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ خبر دے رہے ہیں، یہ عین ممکن ہے کہ آپ کی بات، آپ کا تجربہ، آپ کا مشاہدہ وہ ٹھیک ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی بات، آپ کا تجربہ اور آپ کا مشاہدہ کیا ہو، ٹھیک نہ ہو بلکہ وہ غلط ہو۔ تو اس بات کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس بات کا پتہ چلے گا ٹیسٹنگ کے بعد، اس بات کا پتہ چلے گا اس کی آزمائش کے بعد۔ مفروضہ سوال کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے۔ آپ کمرے میں داخل ہوئے، کمرے میں لائٹ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ بجلی چلی گئی، اس کی وجہ کیا ہے کہ وائرنگ کا نظام خراب ہو گیا ہوگا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ بلب یا انرجی سیور جو ہے وہ کیا ہوا، وہ فیوز ہو گیا ہوگا، اور بھی کئی وجوہات اور کئی اسباب جو ہیں وہ اس کے ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ کا تجربی قیاس اور آپ کا مشاہدہ اور گرد و پیش کے بارے میں آپ کا جو ادراک ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے، آپ نے اس وقت کون سی پیش گوئی کرنی ہے، آپ نے اس وقت کون سا مفروضہ قائم کرنا ہے۔ آپ ایک مفروضے کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں، اگر وہ مفروضہ صحیح ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اگر وہ مفروضہ صحیح نہیں ہوتا تو وہ مفروضہ غلط ثابت ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کیا کریں گے، آپ دوسرے مفروضے پر شفٹ ہو جائیں گے۔ دیکھیے اس کی بعض مثالیں ہم ذکر کرتے ہیں۔ مفروضہ ایک سے زیادہ تصورات سے مل کر بنتا ہے۔ اب مثال کے ذریعے اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ سیاسی صورتحال کے بگڑنے سے مہنگائی بڑھتی ہے۔ اب ایک تصور کیا ہے سیاسی صورتحال کا بگڑنا؟ سیاسی صورتحال کا بگڑنا کیا ہے کہ ملک میں جو حکمران طبقہ ہے وہ حالات کو نہ سدھار سکے اور وہ حالات کو بہتری کی طرف نہ لے جا سکے، ملک انارکی کی طرف چلا جائے، ملک طوائف الملوکی کی طرف چلا جائے، ملک کرپشن اور لوٹ کھسوٹ کی طرف چلا جائے، اور لا اینڈ آرڈر کی کوئی صورتحال نہ ہو، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ من مانی ہوگی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے مالی مفادات حاصل کریں گے۔ جب ریاست کی ریٹ کمزور ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو افراد، جو شر کی طاقتیں معاشرے میں موجود ہوتی ہیں وہ سر اٹھانے لگتی ہیں، اس لیے کہ وہ کسی قاعدے ضابطے کے پابند نہیں ہوتے۔ ایک سسٹمیٹک طریقے سے اور ایک نظام کے مطابق ملک کا چلنا وہ شر کی ان قوتوں کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ایک اضطراب کی صورت اور ہمیشہ ایک پریشانی کی صورت وہ کیا رہے، وہ موجود رہے۔ اب اس مفروضے میں کیا ہے؟ مہنگائی ہے۔ مہنگائی میں کیا قیمتوں کا بڑھنا ہے۔
سیاسی صورتحال کا دگرگوں ہونا ہے، سیاسی صورتحال کا خراب ہونا ہے، یعنی ایک سے زیادہ تصورات مل کر ایک مرکب بن کر آپ کا ایک مفروضہ تشکیل دیتے ہیں کہ جس میں آپ ایک پیشگوئی کرتے ہیں کہ حالات اگر اس طرف گئے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، مہنگائی بڑھ جائے گی۔ آپ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ملک میں تعلیم کا حرج ہوگا، تعلیم کا نقصان ہوگا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، جہالت بڑھے گی، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اہل افراد جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے، اور اس کے نتیجے میں ملک میں نقصان کی صورت اور نقصان کی کیفیت جو ہے وہ ہوگی۔ اسی طرح ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ تعصب کی وجہ سے فرقہ واریت بڑھتی ہے۔ جب تعصب فروعی اختلافات میں مسلکی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر تعصب بڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہے، فرقہ واریت معاشرے میں بڑھ جاتی ہے۔ مساجد مسلمانوں کی مساجد نہیں ہوتی بلکہ وہ مسجدیں فرقوں کی مسجدیں بن جاتی ہیں، الگ الگ فرقے کی الگ الگ مسجد وحدت، اجتماعیت، اتحاد و اتفاق اور یکجہتی کا مرکز نہیں بنتی، مسجد مسلک کا مورچہ بن جاتی ہے۔ اور مساجد اور مدارس جو ہیں وہ دین کی اتنی خدمت نہیں کرتے جتنی خدمت ان کے پیش نظر کیا ہوتی ہے، وہ مسلک کی خدمت ہوتی ہے، وہ مشائخ کی خدمت ہوتی ہے، اور وہ اپنے مکتب فکر کی خدمت جو ہے وہ ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ مفروضہ عارضی نوعیت کا بیان ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ مفروضہ بھی ایک سبب ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ مفروضے کے علاوہ دیگر اسباب موجود ہوں، دیگر محرکات جو ہیں وہ کیا ہوں، وہ موجود ہوں۔ اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ مفروضے کی ٹیسٹنگ باقی ہوتی ہے، اس کی آزمائش باقی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی پیش گوئی ہے کہ جسے صحیح یا غلط ہم قرار دے سکتے ہیں، اور اس اندازے کی بنیاد منطق پر ہوتی ہے، لاجک پر ہوتی ہے۔ کوئی سبب، کوئی وجہ، کوئی دلیل، کوئی لاجک ہوگی کہ جس کی بنیاد پر آپ ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح مختلف مفروضات کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مفروضہ جب قائم کیا جاتا ہے، مفروضے کے بعد اگلا مرحلہ، فوری مرحلہ جو ہوتا ہے وہ تسلیمہ کا ہوتا ہے، ازمپشنز کا ہوتا ہے، کہ جس کی بنیاد پر آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایک مفروضہ قائم کر کے چند حقائق کو آپ تسلیم کر کے اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں۔ مثالوں کے ذریعے اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، مثلا ایک مسئلہ ہے تعلیمی تحقیق کے لیے، ایجوکیشنل ریسرچ کے حوالے سے، وہ کیا ہو سکتا ہے کہ طلبہ جو ہیں وہ انگریزی کی تدریس کے ذریعے نفس مضمون کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، یا اردو کی تدریس کے ذریعے نفس مضمون کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے کوئی بھی مضمون آپ نے پڑھانا ہے، میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے مثلا سائنس کی تعلیم دینی ہے۔ اب سائنس کی تعلیم کے لیے آپ کے پاس اردو کی کتاب بھی موجود ہے اور آپ کے پاس انگریزی کی کتاب بھی موجود ہے۔ اب جو آپ کے مخاطبین ہیں یا جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی ان کا یہ آپ کی ریسرچ ہے، ایک ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے، آپ نے اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ سائنس پڑھانے کے لیے، سائنس سمجھانے کے لیے، اس سبجیکٹ پر ان کی کمانڈ ہو، اس کے لیے کیا انہیں انگریزی کی کتاب جو ہے وہ انگریزی طریقہ تدریس کے مطابق یہ زیادہ مفید ثابت ہوگی، یا اردو کی کتاب اردو کے طریقہ تدریس کے مطابق وہ پڑھانا ان کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے، جب اس تحقیق کی طرف آپ آگے بڑھیں گے، آپ ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں، اب اس مفروضے کے بعد جب آپ اپنی ریسرچ کا آغاز کرتے ہیں، آپ کے عمل تحقیق کو تسلیمہ آگے بڑھاتا ہے۔ تسلیمہ کیسے آگے بڑھاتا ہے؟ تسلیمہ اس کو یوں آگے بڑھاتا ہے کہ کیا ہوگا کہ دونوں زبانوں کی تدریس کے لیے اساتذہ رکھے جائیں گے، کہ جو سائنس انگریزی میں پڑھانے والے ہوں اور جو سائنس کو اردو میں پڑھانے والے ہوں۔ اسی طرح کیا ہوگا کہ تمام اساتذہ اپنے مضمون میں ماہر ہوں گے، دونوں طرح کے اساتذہ، یعنی اب یہاں زبان دانی کا فرق ہے، باقی نفس مضمون جو بھی سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کے اندر کیا ہوگا، وہ ان کی مہارت موجود ہوگی۔
اس کے بعد ایک اور چیز کہ دونوں زبانیں اپنے موضوع کا پوری طرح بخوبی احاطہ کر سکتی ہوں، یعنی ان زبانوں میں اس مضمون کے حوالے سے اصطلاحات موجود ہوں، سمجھانے کے لیے پوری طرح اظہار ما فی الضمیر جو ہے وہ ہو سکتا ہو۔ اسی طرح اس کے لیے ضروری کیا ہوگا، یعنی آپ اپنے عمل تحقیق کو آگے بڑھائیں گے چند چیزوں کو تسلیم کر کے، اور اس کے بعد آپ اپنی ریسرچ کے اس عمل کو آگے بڑھائیں گے کہ تمام طلبہ کی ذہنی سطح برابر ہے۔ یا ایک اور بات اس میں ذکر کرتا ہوں کہ تمام طلبہ کی ذہنی سطح برابر تو نہیں ہو سکتی، کسی کی لرننگ سکلز جو ہیں یا کسی کا مبلغ علم جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ کم ہوگا تو کسی کا زیادہ ہوگا۔ اس کے لیے ایک پیمائش اور اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کرنا کہ کم از کم ایک لیول ایسا ہو کہ اس لیول سے نیچے نہ ہو، کہ بچوں کی استعداد کم از کم ایک خاص سطح ایسی ہو کہ اس سطح سے ان کی استعداد اور صلاحیت وہ کیا ہو، وہ نیچے نہ ہو۔ تو جب آپ ان چیزوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کے کام کا آغاز ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ پر آ جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں مسئلے کی تفہیم بڑھتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ریسرچر کو خود بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اس تحقیق کی طرف بڑھنا ہے تو اس نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ کون سے ٹولز ہیں کہ جس کے مطابق اس نے اپنی تحقیق کو اور اپنی ریسرچ کو اس نے آگے بڑھانا ہوگا۔ اس کے لیے ایک نقشہ کار بن جاتا ہے۔ اس نقشہ کار کے مطابق وہ اگر ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی طرف جا رہا ہے تو وہ 2 گروپس بنا سکتا ہے۔ دونوں گروپس کی کارکردگی کو، صلاحیت کو جانچنے کے لیے اس کے پاس ایک معیار اور ایک پیمانہ موجود ہوگا کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں اس کام کو، کہ میں اس عمل کو، تحقیق کے اس عمل کو، ریسرچ کے اس عمل کو میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں اسے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ مفروضہ، بہتر مفروضہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی کہ مفروضہ کیا ہو کہ اس کی تحدید ہو۔ ہم نے یہ بات ذکر کی کہ مفروضہ کیا ہو کہ مفروضہ لوجیکل ہو، مفروضہ جو ہو تو وہ قابل آزمائش ہو۔ بہتر مفروضہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی آپ ٹیسٹنگ کریں گے، کہ جس کی آپ آزمائش کریں گے، اور آپ کا پورا عمل جو ہے، چونکہ آپ کی ریسرچ کی ساری عمارت جتنی بھی آگے بننی ہے تو وہ کس بنیاد پر بننی ہے کہ آپ نے مفروضہ اور مفروضہ کے بعد تسلیمہ، یہ آپ کی ریسرچ کو آگے بڑھانے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ نے ہائپوتھیسس سے آغاز کیا اور اس کے بعد آپ ازمپشنز کی طرف آئے، اور یہی آپ کے ریسرچ کا عمل ہے، یہ آپ کا منہج تحقیق اس کو واضح کرتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ دیکھیے، بنیادی اہمیت جو ہے کسی بھی ریسرچ کے حوالے سے یہ ہوتی ہے کہ ریسرچ کا آغاز جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ ابتداً ایک مسئلے سے، ایک پرابلم سے اور ایک شک سے اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک بات ہوتی ہے کہ جس بات کے بارے میں آپ کو پوری طرح پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر آپ جانتے ہیں، اگر آپ کا تجربی علم ہے، اگر وہ بات بدیہی ہے، انڈرسٹوڈ ہے، تو اس میں آپ نے کیا تحقیق کرنی ہے؟ اس میں تو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں سورج طلوع ہوتا ہے، تو سب کو پتہ ہے سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ستارے رات کو آسمان پر چمکتے ہیں، سب کو پتہ ہے چمکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں زندہ آدمی سانس لیتا ہے، تو زندہ آدمی سانس لے گا تبھی وہ زندہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مردہ وہ ہے کہ جس میں روح نہیں ہوتی، اس میں نئی بات کیا ہے؟ اس لیے ریسرچ آپ کی وہ ہے کہ جو بدیہی نہیں ہے، کہ جو انڈرسٹوڈ نہیں ہے، کہ جو تجربی تعمیم، تجربی قیاس نہیں ہے، کہ جو آپ کے مطالعے پر مبنی، کہ جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے، کہ جو آپ کے پہلے سے ادراک میں ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے معلوم کی بنیاد پر نامعلوم تک پہنچنا ہے۔ آپ نے معلوم کی بنیاد پر جسے آپ نہیں جانتے اس تک آپ نے رسائی حاصل کرنی ہے۔ اب ظاہر بات ہے ریسرچ وہ ہوگی کہ جو پرابلم سالونگ ہوگی، کہ جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پرابلم حل ہوگا۔ ریسرچ وہ ہوگی کہ جو سوال کا جواب دے گی۔ ریسرچ وہ ہوگی کہ جس کا آغاز آپ شک سے کریں گے کہ پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے، اور بالآخر آپ کی ریسرچ کے اختتام پر کیا ہوگا؟ آپ کو حتمی یقین ہوگا، آپ کو بالکل پوری طرح پتہ چلے گا کہ ہاں ریسرچ یہ ہے، تحقیق یہ ہے، کہ جس کے نتیجے میں شک کے بعد
مفروضہ اور مفروضے کے بعد تصدیق، اور تصدیق تک کا یہ عمل جو ہے اس کے درمیانی مراحل جتنے بھی ہیں تو وہ ایک سائنٹیفک پروسیس کے ذریعے اور ایک پورے میتھڈ کے ذریعے آپ اس عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ مسئلے کا تعین، سلیکشن آف پرابلم، مفروضہ کی تشکیل، ہائپوتھیسز، اور اس کے بعد کیا کرنا، ازمپشنز کی طرف جانا، تسلیمہ کی طرف جانا، اور پھر تصدیق کیا ہے؟ تصدیق آخری حکم ہے کہ جس میں آپ ویریفیکیشن کی طرف آتے ہیں، کہ جس میں آپ تحقیق کے حاصلات کی طرف، کہ نتائج تحقیق کیا ہیں اور آپ کی تحقیق کا خلاصہ کیا ہے اور آپ کیا چیز معاشرے میں پیش کر رہے ہیں، اور جو سوال، جو ریسرچ کویسچن آپ نے آغاز میں قائم کیا تھا، آپ کی اس پوری تحقیق اور اس پوری ریسرچ کے نتیجے میں اس کا کیا جواب جو ہے وہ لوگوں کو ملا ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کا وہ مسئلہ وہ حل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تحقیق کے اس عمل کو سمجھنے اور اسے دینی حوالوں سے، اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔